السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، 12واں پارہ کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الہود کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کا بھی ذکر کیا اور استغفار کا تذکرہ کیا۔ تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں، پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، انسان اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور استغفار کہتے ہیں کہ آئندہ جو اس نے گناہ کے جو آئندہ آنے والے گناہ جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس سے یہ وعدہ کر لے کہ آئندہ وہ اللہ رب العالمین کا سے وعدہ کر لے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، یعنی پچھلے گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دو فضل کا تذکرہ کیا۔ ایک فضل سے مراد نیک اعمال اور دوسرے فضل سے مراد جنت ہے۔ نیک عمل کیسے مراد ہے؟ مثال کے طور پر مثال سے سمجھتے ہیں کہ کوئی مزدور آپ مزدوری پر رکھتے ہیں کہ 10 بجے سے 4 بجے تک آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کو 500 روپئے دیے جائیں گے، لہٰذا وہ کام 4 بجے تک مکمل کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کو 500 روپیہ دیا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے عدل اور دوسرا ہوتا ہے فضل۔ عدل کہتے ہیں اگر اس کو 500 روپیہ دے دیا جائے تو یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اس سے کم دے دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اور اگر 500 کہا گیا 1000 روپیہ دے دیا جائے تو یہ فضل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اس کے بعد تم نیک عمل کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی فضل کہا ہے۔ وہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت کو فضل کہا؟ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، ہم نیک اعمال بھی بہت ہی مختصر کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بدلہ دے جتنا ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا بدلہ ملے گا؟ ہماری زندگی مختصر ہے، ہمارے اعمال بھی مختصر ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمیں بدلہ دینے لگے تو یہ سمجھ لیے کیجئے کہ یہ عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ لیکن سمجھ لیے ایک لمٹ جو ہماری عمل ہے، اللہ رب العالمین انلمیٹڈ اس کا بدلہ دیتا ہے جنت کی شکل میں۔ کبھی ختم ہونے والا بدلہ کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، سب کا روزی اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ ایک ہوتا ہے، اس کو مثال اس طریقے سے سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض۔ یہاں پر اعلیٰ آیا ہے اور عربی کے اندر اعلیٰ جب آتا ہے وہ فرض پر دلالت کرتا ہے، جیسے نماز ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ ایک ہے واجب ہونا، ایک ہوتا ہے واجب کرنا۔ جیسے نماز فرض ہے مسلمانوں پر، یہاں پر مسلمان کو مجبور کیا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے ہیں سب کو جہنم کے اندر ڈال دے تب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے رزق کو اپنے اوپر
واجب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کا رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کے بعد فوراً کہا مستقر رہا و مستودع۔ مستقر رہا کہتے ہیں پرماننٹ رہائش کو، جہاں پر انسان مستقل رہتا ہے، اور مستودع مثال کے طور پر یہاں پر بہت سارے لوگ کام کرنے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہے، صبح گئے شام کو واپس آ گئے، یا اسی طریقے سے کہیں گھومنے ٹہلنے جاتے ہیں اس کے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں، تو یہ عارضی رہائش ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے اگر تم پرماننٹ جگہ پر رہو یا کہیں ٹہلنے گھومنے جاؤ، اللہ رب العالمین ہر جگہ تمہارے رزق کو تم تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ دنیا کی مثال دی کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو نعمتیں انسان کو ملی ہے، وہ اس کی مثال کیسے ہے جنت کے مقابلے میں؟ جیسے کہ انسان چکھ لے، چکھنے کے مانند ہے، وہ شراب والا چکھنا نہیں، وہ چکھنا کی چٹنی جیسے ہوتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیا اور زبان سے چکھ لیا، کتنا لگتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا کے اندر انسان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ایک چکھنے کے مانند انسان انگلی میں لگاتا اور اس کو چکھ لیتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس آیت کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اعمال کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو عبادت کرتے ہیں دنیا طلبی کے لیے، وہ عبادت کرتے ہیں تاکہ دنیا مل جائے۔ دوسرے وہ جو عبادت کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے۔ اور تیسرے وہ عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین دو طرح کے لوگوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا، جو دنیا طلبی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ریا اور شہرت کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو بہت ہی شدید رونے لگتے تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے روزہ رکھا، صلیتم تم نے نماز پڑھی، تصدقتم تم نے صدقہ کیا، تو وہ کہے گا کہ ہاں ہم نے یہ سارے اعمال کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ اعمال کیے دنیا طلبی کے لیے، ریاکاری کے لیے، یہ ساری چیزیں تمہیں دنیا کے اندر مل گئی، اب آخرت کے اندر تمہارا کوئی ٹھکانہ اور تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اٹھا کر انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہاں پر ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک خطیب صاحب تھے، وہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جنت کی بات آئی، ان کا موضوع جو تھا وہ جنت تھا۔ وہ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ لے جا کر ان کو جنت کی نعمتیں دکھاؤ۔ فرشتے لے کر جائیں گے جنت کے اندر، وہ حوروں کو دکھائیں گے، فرشتے حوروں کو دیکھے گا، خوبصورت اور بہت ہی عمدہ لباس، زرق برق میں ریشم کی لباس پہنی ہوئی بیٹھی ہوں گی، انسان اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی طرف بڑھے گا، فرشتے کہیں گے رک جاؤ، تمہیں اس سے اور بہتر چیز دکھاتا ہوں۔ وہ رک جائے گا، آگے لے جا کر فرشتے اور اس سے بھی خوبصورت حوروں کو دکھائیں گے، تو پھر وہ لالچ پیدا کرے گا کہ چلو اس کی طرف بڑھتے ہیں، فرشتے پھر روکیں گے اور کہیں گے کہ رک جا، اس سے بھی بہترین چیز تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک محل ہوگا، ایک کمرہ ہوگا، اس کے اندر فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جا، تو وہ بندہ اس کے اندر داخل ہوگا تو وہاں پر دیکھے گا کہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، کون سی؟ جو دنیا میں تھی، دنیاوی بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ خطیب صاحب نے یہ بیان کیا تو ایک خان صاحب تھے، بڈھے تھے، لاٹھی لے کر اٹھے اور انہوں نے خطیب صاحب سے کہا مولانا صاحب رک جائیے، اب آگے بیان مت کرنا، 40 سال اس دنیا کے اندر اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ آخرت کے اندر، جنت کے اندر بھی یہی دی جائے گی، لہٰذا یہ کام کرنا، اگلی بار تم
خطبہ اچھے سے تیار کر کے آنا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے جو حدیث بیان کی وہ ضعیف جدا ہے، بہت ہی ضعیف حدیث تم نے بیان کی ہے، اگلی بار اور اچھے طریقے سے تیاری کر کے آنا، اس کو بیان کرنا۔ تو یہ جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو یہ چیز عطا کرے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ایک آگے آیت بیان کی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کرتا چلوں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اکثر مقامات پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ملائن کا تذکرہ کیا، یعنی جو معاشرے کے اندر اعلیٰ کیٹیگری کے جو اقتدار والے اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرو تو جو معاشرے کے اندر اہل اقتدار ہیں، جو اہل ثروت ہیں، ان کو تم نظر کے سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرو، کیونکہ ان کے انڈر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ ہدایت پا لیں گے تو ان کے جو نیچے ہیں سب لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ملعون کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قوم نوح کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد انہی کے تذکرے میں ایک بات کہی، ایک فرقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو نبی کو عالم الغیب مانتا ہے، مختار کل مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ وہ نور سے بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ان کے ان تینوں باتوں کی ترتیب کی، کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ تینوں چیز کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی خزانے نہیں ہیں، لہٰذا میں مختار کل نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، فرشتے نور سے بنائے گئے نا، میں فرشتہ نہیں ہوں، لہٰذا نہ تو میں نور سے ہوں، نہ تو میرے پاس غیب کے علم ہے، نہ تو میں مختار کل ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی، تینوں باتوں کی تردید کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا کہ جب وہ اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کی قوم نے ایمان نہیں لے کر ان کی قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور کہا کہ تم کیا کرو، کشتی بنانا شروع کرو۔ اور کشتی جب بنانے لگے تو جو اہل ثروت کا تذکرہ کیا، جو بڑے لوگ تھے اور اقتدار والے تھے، یہ آ کر ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا چیز بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ابھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور یہ چیزیں یہ دیکھ لیں گے، لہٰذا اور ایک نشانی بیان کر دی گئی کہ جو عذاب آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وفارت تنور تھی، نوح علیہ السلام اس تنور سے روٹی بنایا کرتے تھے۔ تو نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس تنور سے پانی نکلنے لگے گا، پانی جیسے چشمے سے پانی ابلنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے، اسی طریقے سے اس تنور سے پانی نکلنے لگے گا۔ جب پانی نکلنے لگے تو اپنے ماننے والوں کو لے جا کر کشتی میں سوار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اس کشتی کے اندر کون تھے؟ نوح علیہ السلام اور حام، یافس، سام جو ان کے بیٹے تھے یہ بھی تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ جو ایمان لائے بہت ہی مختصر لوگ تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد 8 تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 80 تھی۔ ذرا سوچئے 900 سال 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی؟ 80 یا 8۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور اس کے اندر ایک وہ بھی تھے جرہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر مکہ کے اندر آباد کیے تھے، سب سے پہلا قبیلہ جو آ کر آباد ہوا تھا بنو جرہم تھا نا۔ تو انہی جرہم جو تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں سے تھے، انہی کے نسل میں چل کر پھر پوری مکہ جو آبادی ہوئی انہی کی نسل سے ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ جو بھی ہیں انہی 80 لوگوں یا 8 لوگوں کی نسل سے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ختم کر دیا تھا۔ یہ جو 80 لوگ تھے انہی لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دنیا کو چلایا، انہی کی نسلوں میں سے ہم لوگ بھی ہیں۔ لہٰذا جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، اب ان کا بیٹا تھا کنعان،
انہوں نے دیکھا کہ بیٹا ایمان نہیں لا رہا، انہوں نے بیٹے کو دعوت دی کہ ہے بیٹے تو ایمان لے آ اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، کہ اگر تم پہاڑ پر بھی چڑھ جاؤ آج کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو عذاب دینا چاہے، دنیا کی کوئی بھی قوت ہو، کوئی بھی سپر پاور طاقت ہو، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کی مدد کرنا چاہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر اس کو روکنا چاہیں تو وہ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر بیٹا ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، باپ کی شفقت یہاں پر بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، یہ میرا بیٹا میری نسل سے ہے، لہٰذا تو اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم ان اعيذك ان تكون من الجاهلين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے اہل میں سے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی کے نسل میں سے ہے، اگر ایمان نہیں لایا تو وہ نبی کے اہل و عیال میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے گھرانے والے ہیں اور نبی ہمیں معاف کرا لیں گے، اور ولیوں کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں آخرت کے اندر اللہ رب العالمین سے نجات دلا دیں گے۔ یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، پھر بھی اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اب ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود یہ اپنے بیٹے کو جو ان کا خونی رشتہ ہے، ان کے نسل میں سے ہے، یہ نہیں بچا سکتے، اور اپنے آپ کو سید کہنے والے اور باباؤں کے اور پیروں کے مزاروں پر جانے والے وہ کیسے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کوئی ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے چلتے ہیں سورہ یوسف کا تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے یعنی ان کے 11 بھائی، ایک سورج ان کے باپ، ایک چاند ان کی ماں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بدلاؤ، موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب وہ پتھر پر لاٹھی مارتے تھے تو کتنے چشمے نکلتے تھے؟ 12 چشمے نکلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنے تھے؟ 12 بھائی تھے۔ یہ انہی 12 بھائیوں سے بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے وہ چلی ہے، اور انہی 12 بھائیوں کی 12 جو ان کا خاندان تھا، موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی مارتے تھے 12 چشمہ نکلتا تھا، اور یہ 12 خاندان ایک ایک چشمے سے پانی پیتا تھا، انہی کی پوری نسل اس سے چلی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، یہ ان کو خواب دکھایا، انہوں نے خواب اپنے باپ سے بتایا، باپ نے کہا، ان کے باپ جو تھے یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اے بیٹے تم اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ ان کے جو بھائی جو ہیں یہ دشمنی پر اتر آئیں گے اور شیطان جو ہے ان کو بہکا دے گا، لہٰذا وہ نہیں بتاتے ہیں۔ اور بھائی جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ جو باپ ہے یہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوئی، اور انہوں نے ان کو بہلا پھسلا کر باپ کو ایک دھوکے میں رکھ کر ان کو لے گئے اور کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اور کنویں میں جب ڈالا تو ایک لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، ایک قبیلہ گزر رہا تھا، انہوں نے سوچا کہ کنویں سے پانی نکال لیتے ہیں۔ جب کنویں سے پانی نکالا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام ان کے ڈول میں بیٹھ کے باہر نکل آئے، اور یہ لے جا کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے لگے۔
مصر کے بازار میں عزیز مصر جو تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے ان کو خرید لیا اور لے جا کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اب بیوی جو تھی ان کو بہکانا شروع کیا۔ یہاں پر شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 11 جال اس نے بچھایا تھا یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے۔ 11 جال۔ سب سے پہلا، وہ مالکن تھی، یہ نوکر تھے، لہٰذا اس نے سوچا کہ مالکن میں ہوں تو میری بات یہ کیوں نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا جال، ابواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کئی دروازوں کے اندر لے جا کر اس نے یہ کام کرنا چاہا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ نوجوان تھے اور غیر شادی شدہ تھے، نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، یا اسی طریقے سے رضامندی کا اظہار جو تھا وہ عورت کی طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے اس نے صرف رضامندی نہیں کی تھی، اظہار بھی کیا تھا اس کا، اور اصرار کر رہی تھی، بار بار کر رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہی، تم یہ میرے ساتھ یہ عمل کرو، اور ڈرایا بھی، دھمکایا بھی۔ اسی طریقے سے 11 جال اس نے بچھائے تھے۔ یہاں پر ان نوجوانوں کے لیے ایک درس اور سبق ہے جو یہ کہتے ہیں، کسی برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، ہم کیسے نکلیں، اب تو اس میں پڑ گئے ہیں، اب کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کیسے مدد کی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے 11 جال بچھائے گئے، پھر بھی یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگو تو صحیح، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستہ ہموار کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے اور راستہ، دروازہ جو تھا وہ کھلتا ہوا چلا گیا۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور سارے راستوں کو کھولتا چلا گیا۔ یہ چیز واقع ہوئی، اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتے جو آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے نا 2 فرشتے، تو سب سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چچا تھے، لوط علیہ السلام بھتیجے تھے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے تو ان کو سلام کیا۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آئے تو آنے والے کو چاہیے سلام کرے۔ فرشتے آئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اور جب جواب دیا تو وہ گھر کے اندر بیٹھ گئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، وہ پیچھے پردے سے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بھی گھبرا گئی کہ یہ کیوں آئے، فرشتے ہیں کیوں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے لیے نہیں آیا ہوں، قوم لوط کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ بات حضرت سارہ علیہ السلام نے سنا تو وہ مسکرا پڑی کہ ہم لوگ تو بچ گئے۔ ان کی زبان سے مطلب وہ مسکرا پڑی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وہیں پر بشارت دی۔ انہوں نے مسکرایا، مسکرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ذبح کیے گئے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہود جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ذبیح جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اب اس کا تذکرہ کیسے، اس کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ اس کا تذکرہ اور اس کے بارے میں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو لکھ دی گئی ہیں کہ کچھ لوگ بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ لیکن اگر انہیں قرآن کو معلوم ہوتا، قرآن اگر وہ پڑھ لیتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ذبیح اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی بھی بشارت دی اور پوتے کی بھی بشارت دی۔ پوتا کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام پوتے ہیں نا، اسحاق کے بیٹے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے کون ہوئے؟ پوتے ہوئے۔ یہاں پر ایک نقطہ ملتا ہے کہ اگر بشارت دی تھی پیدائش سے پہلے، دونوں کی پیدائش سے پہلے نا، اسماعیل علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اسحاق علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، بشارت دی گئی تھی۔ اب اگر پیدا ہو جاتے، غور سے سنیے گا، پیدا ہو جاتے اور پھر اللہ رب العالمین اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیتا تو یہاں پر یہ اعتراض نہیں آتا کہ اگر میں ذبح کر دوں گا تو اسحاق علیہ السلام، وہ یعقوب علیہ السلام کیسے پیدا ہوں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
समझ में आई? नहीं समझ में आया? अगर ज़बह करने की बात इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कही जाती तो वहाँ पर एतराज़ कर देते कि अल्लाह, अगर मैं इसहाक़ को ज़बह कर दूंगा तो तूने बशारत दी है याकूब अलैहिस्सलाम की, अगर मैं इन्हें ज़बह कर दूंगा तो याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे होगी? लिहाजा इससे ये पता चलता है कि ज़बीहुल्लाह कौन है? इसहाक़ नहीं बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अगर लोग इस आयत पर गौर कर लेते तो इंशाअल्लाह उनको इतनी सारी किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला हमें हक़ बात कहने और हम सबको हक़ और सच बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।